بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب طبیعت بہت زیادہ ناساز ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، یعنی ان کو خلیفہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور، جس مسئلے کے متعلق آپ مجھ سے دریافت کر رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، وہ مسئلہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ تو کہو۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ خدا کی قسم، جس مسئلے کے متعلق آپ نے مجھ سے دریافت کیا، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کے متعلق، یہ رائے بالکل درست اور افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا، ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کو خلیفہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور، جس مسئلے کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور کہو۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرا علم تو یہی کہتا ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کئی گنا بہتر ہے، اور ہمارے درمیان ان کی مثل ان کے جیسا کوئی شخص بھی نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا سعید بن زید اور حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین اور انصار کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سراپا خیر ہی سمجھتا ہوں، اور وہ تو اچھے کام سے خوش ہوتے ہیں اور برے کام سے ناراض ہوتے ہیں، اور کہا کہ جو وہ چھپا کر رکھتے ہیں اس کی بنسبت کئی گنا بہتر ہے کہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بنسبت کوئی بھی امر خلافت پر مضبوط نہیں، یعنی ان سے بہتر کوئی بھی ایسا شخص ایسا نہیں کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے۔